کرو. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھو جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھو جاؤ برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں تیرے میں حرم کو. لایا کہاں پہ میرا مقدر، لایا کہاں پہ میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تعمر کر دے میرا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خوش آمدید ناظرین. آج کے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے سلام عرض کرتے ہیں. جہاں جہاں دیکھنے والے سننے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو ان کی خدمت میں سلام عرض ہے. آج میرے ساتھ ہماری ہوسٹ ندا شیخ بھی موجود ہیں. کیسی ندا شیخ آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم ناظرین و کرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید ہے کہ آج ہم تیسرے روزے کے اندر لگ چکے ہیں، اور کیونکہ تیسرا روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بالکل بالکل ناظرین و کرام. اور اس عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت وسع کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. گویا بس انتظار ہوتا ہے کہ کوئی رحمت طلب کرے اور اس پہ رحمتوں کا نزول ہو. یہ مہینہ نیکیوں اور عطاعتوں کے لیے موسم بہار کی طرح ہے. اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ. اور کہتے ہیں کہ ناظرین و کرام اس مہینے آپ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہوتا ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا، ثواب تو بڑھا دیا جاتا ہے ندا، مگر بات ایک اور بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہیں اس میں روزہ جو ہے وہ کینسر کے مرض کا ممکنہ علاج بھی نظر آ رہا ہے. بے شک بالکل. بہت سے سائنسی ادارے ایسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اگر کینسر کسی شخص کو ہے، کسی فرد کو ہے، تو وہ اگر روزے رکھنا شروع کر دے تو اس میں ممکنہ علاج میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے. سائنس اس کو سچ ثابت کر رہی ہے. بالکل بے شک امجد قریشی ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ رمضان المبارک کا جو اتنا رحمتوں کا مہینہ اسے کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کا بھی نزول ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی آسمانی کتابوں کا بھی نزول ہوا. اور اس مہینے کے اندر کیونکہ آج ہم توریت کے اوپر بات کریں گے، اس مہینے میں توریت کا نزول ہوا کیونکہ اس مہینے میں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ہمارا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی ہے، توریت کے اوپر ہی ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اینل رضا موجود ہیں. آپ انہیں اکثر ہمارے سیٹ کے اوپر دیکھتے رہیں گے اور رمضان کے عید کے بعد بھی دیکھتے رہیں گے، اور کیونکہ میں ڈفرینٹ ٹیلی ویژن اسکرین سے بھی میں نے رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں، تو یہ ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے ابھی ندا نے کہا کہ توریت کا جو ہے نزول ہوا اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور دیگر معاملات جو ہیں، اور جیسے کہ بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. تو اس رمضان کے مہینے میں کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نچھاور کی ہیں، اپنی مخلوق کے اوپر اپنی محبت کا نزول کیا ہے. دیکھیے رمضان کا مہینہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب جب ہم شروع کرتے ہیں بات، تو اگر اب تورات، زبور، انجیل، قرآن جو 4 الہامی کتب ہیں یا صحائف ہیں، کتابیں ہیں، تو وہ ان کے اوپر بات کریں گے. نزول قرآن پر تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر میں انشاءاللہ اس پر بات تفصیل سے ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ جیسے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے مجموعی طور پر. بالکل. پھر یہ پہلا عشرہ جو ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ عشرہ مانا جا رہا ہے پہلا. دوسرا عشرہ پھر مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا. تو اس طرح ایک ترتیب ہے بخشش مل جانے کا، اس طرح ایک ترتیب ہے. لیکن ابھی یہ بھی گفتگو ہو بھی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ رحمت کی کمی ہے، نہ نجات و بخشش دینے کی کمی ہے، اور نہ برکتوں کی، اور نہ دیگر اس طرح جو فیوز ہیں، فیض حاصل کرنے ہیں لوگوں نے. وہ اصل چیز یہ ہے کہ پورا سال جو ایک لائف آدمی گزارتا ہے، اس میں کچھ کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں بتدریج، حتیٰ کہ 11ویں مہینے پہ جا کے جب وہ ذرا سا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے سامنے ایک چیز آتی ہے رمضان. بالکل. اور اس مہینے میں پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ کو مینیج کرنا ہے، اپنے آپ کو چلنا ہے لے کے. تو روزہ فرض ہو گیا. اچھا، اب روزے کے فوائد کتنے زیادہ ہیں؟ جسمانی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد، طبی فوائد بھی ہیں. طبی وہی جسمانی ہوں گے، وہ اس میں طبی فوائد آئیں گے. یعنی کولیسٹرول کا علاج بھی روزے میں ہے، اور آپ کے یورک ایسڈ کا علاج بھی اس میں ہے، اور بلڈ پریشر کا علاج اس میں ہے، اور بہت سارے دیگر امراض جو ابھی تحقیق ہوں گی سامنے، تو سامنے آ جائیں گی. تو جیسے آپ نے فرمایا کینسر کا بہت عمدہ بات آپ نے کی ہے، کیونکہ نئی ریسرچ میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں. تو اس طرح طبی فوائد بھی بہت سارے ہیں اس کے. اب جو توریت نازل ہوئی ہے، جیسے میڈم ندا نے بتایا کہ توریت کا نزول ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، اپنی جگہ. ہاں، کیونکہ پہلا جو صحیفہ ہے وہ تورات ہی مانا جاتا ہے، اور اس سے پہلے دیگر طریقے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو بتایا جاتا تھا، وہی ہوتی تھی، وہ دیگر دوسرے طریقے تھے. تو اب یہ طریقہ آیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ وہ ترقی ہوتی رہتی ہے، ہر شے اپنے فطرت کے حساب سے ترقی کرتی ہے. تو خداوند نے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کی سہولت کو دیکھا کہ کس طرح اس کا دماغ، اس کا مزاج بتدریج جو ہے وہ ترقی کرے گا. تو اگر جیسے مثال دینے کے لیے کہ اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، تو ہم اس کو جو اس کا لیول ہے، پہلی جماعت ہے یا اس سے پہلے کی یا بعد کی، قریب کی، تو اسی لیول کی بات اس کو بتائیں گے. پھر وہ بڑھے گا تو آگے سیکنڈری وغیرہ میں جائے گا، پھر کالج اور یونیورسٹی، اور پھر تحقیقی ریسرچ وغیرہ میں. تو اس کو ریسرچ والے لیول کی بات ہم سیکنڈری لیول والے اسکول کے بچوں سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ذہن بھی تیار ہو رہے تھے انسان کے، یعنی انسان کی تخلیق ہوئی. تو اب یہ تخلیق ایک الگ چیپٹر ہے کہ بھی اس پہ بات ہو جائے گی. جیسے کہ بگ بینگ تھیوری ہے، اس پر بھی کہ جو سائنس کہتا ہے، سائنس کے کہنے کے مطابق کیا اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم ہے یا مماثلت ہے؟ اس پر بھی پھر بعد میں ہم کبھی بات کر لیں گے کہ یہ کائنات کی تشکیل کیسے ہوئی. 13 کھرب
80 کروڑ سال پہلے جب یہ کائنات سنگولر پوائنٹ پر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ بگ بینگ، وہ اس پر پھر ہم رکھ لیں گے. تو اس طرح یہ توریت اور زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان ابن داؤد، تو ان کی حکومت رہی ہے، جیسا کہ بہت لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کی حکومت پورے دنیا کے اوپر رہی ہے، اور وہ تمام مخلوقات کی زبان بھی جانتے تھے. تو وہ جس سے بات کرتے تھے وہ جانور بھی اور وہ بھی تو جواب دیتا تھا. تو ان کے واقعات بھی بہت سے، پھر ان پر بات جب وقت ضرورت آئے گی تو کریں گے. زبور کے بعد انجیل آئی ہیں. تو انجیل جو ہے اس میں جو اب ہمارے پاس یہاں ہیں 4 اناجیل مانی جاتی ہیں، جو 4 بڑے سینٹ تھے جو کہلاتے ہیں ان کے. تو ایک یوحنا کی انجیل، ایک متی کی انجیل، ایک لوقا کی انجیل اور ایک پطرس کی انجیل. تو ان سب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے فرق یہ ہے کہ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے ذمہ لیا ہے. تو قرآن شریف میں کوئی تحریف کی، کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. وہ ایک قرآن ہے. اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ باتیں ہوتی ہیں تو تمام مکاتب فکر کی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، وہابی، سلفی، سب کا ایک ہی قرآن ہے. اور اس میں جز ہیں، یعنی یا رکوع ہیں یا پارے ہیں. اچھا اب وہ پارے پر بھی اکثر کبھی بات آ جاتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں یہ بھی بتا دوں. پارا عربی لفظ ہی نہیں ہے، پے ہوتی نہیں عربی میں، بے ہوتی ہے، تے ہوتی ہے، سے ہوتی ہے. تو پارا لفظ فارسی. اب پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. تو ٹکڑا جو ہے وہ سی پارا جب ہم کہتے ہیں، جو ہمارے یہ پڑھنے کے لیے ہم ہوتے ہیں، ہم نے تقسیم کیے ہوئے 30 حصوں میں. تو سی کہتے ہیں فارسی میں 30 کو، اور سی پارا مطلب ہے 30 ٹکڑے. تو پڑھنے کی آسانی کے لیے کہ ایک ماہ میں 30 دن ہوتے ہیں نارملی، تو یا 29 کا چاند ہوتا ہے. تو اس میں پڑھنے کی آسانی کے لیے 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. تو سی پارا وہ کہتے ہیں اسے. تو اب اس میں کوئی کہے میں 40 پارے تو نہیں ہیں آپ کے، وہ 50 تو نہیں ہیں، یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں، یوزلیس باتیں ہیں، بے تک کی باتیں ہیں. اور اگر کسی کا کوئی 40 حصے کر دیتا ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے تو اس کے 40 پارے ہی بنا لے گا اسی ایک قرآن شریف کے. اسی پارے کی جگہ وہ چہل پارے تو 30 ہی رہیں گے. قرآن وہی رہے گا. اس کے حصے آپ پڑھنے کی آسانی کے لیے ایک ایک پیج کر لیں تو پیج حساب سے کرنے. صورتیں ہیں 118 تو آپ 118 صورتیں چھاپ لیں تو 118 اس کے حصے بن جائیں گے. تو حصے ہیں ایکچولی وہ. تو اس لیے وہ سب چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ یا ڈس انفارمیشن ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب علم بہت ترقی کر رہا ہے اور سوشل میڈیا میں بھی بہت آ کر اب ایسا کر دیا ہے کہ چیزیں یہ بہت زیادہ پیش کر دی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے حکومت کی ہے اور اس کے قرآن شریف میں تبدیلی نہیں آئی. اور ان کے اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں فرما روا بھی رہے، اور کس طرح انہوں نے قید خانے میں اور خواب کی تعبیر وہ جانتے تھے. وہ یہ سب الگ الگ کیونکہ ٹاپک ہے تو میں اس پر تفصیل سے نہیں جا رہا ہوں. تفصیل سے کسی وقت میں بات کریں گے. بالکل علامہ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ قرآن پاک کے آنے کے بعد اگر توریت کے پرانے شرعی احکام پہ عمل کریں تو کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیے وہ شرعی احکام جو کامن ہیں تورات میں بھی اور قرآن میں بھی، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کیونکہ قرآن میں آ گئے ہیں. اور ہیں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اب روزے جو ہیں یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں پر بھی ابھی بھی روزے رکھتے ہیں. قرآن ہماری آخری کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، اور جو توریت میں چیزیں آئی ہوئی ہیں اگر وہ قرآن میں بھی ہیں تو اس پہ عمل کرنے میں عمل کرنا ہوگا ہمیں، کیونکہ وہ جو چیزیں اچھا قرآن میں بھی منسوخ اور ناسخ وہ چیزیں ہیں، پھر اس پہ کبھی قرآن پہ بات آئے گی تو وہ کر لیں گے کہ وہ آیات جو ناسخ ہیں منسوخ ہیں. اچھا اب جو تورات میں چیز ہیں اگر اس میں قرآن شریف نے آ کر تبدیلی کر دی ہے، کوئی ایڈوانس چیز پیش کر دی، نیا ورژن اپ گریڈ، ورژن اپ گریڈ ہو گیا. ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی غلط تھا
ہاں اس میں البتہ یہ ہے کہ تورات اور تصحیح ہو گئی، زبور اس اور میں تصحیح ہو گئی انجیل ہے۔ کے اندر تحریف ہو گئی ہیں، یہ بات وہ خود بھی مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھاتے تو اس میں یہ چیزیں تمام ملا کے آ جاتی ہیں، تو اس طرح وہ ان کی تحریف ہوگی. ہمارے قرآن شریف میں کوئی تحریف نہ پاسبل ہے، اور جو اس میں احکامات ہیں ہمارے پاس اگر میچ کرتے ہوں گے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. تو علامہ صاحب بہت سی جگہوں پہ ایسا کہا جاتا ہے کہ توریت کے اندر آفٹر ڈیتھ کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تو کہیں ایسا ذکر ہے؟ دیکھیے اب یہ تو خاص اسپیسیفکلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ تورات میں آفٹر ڈیتھ پر کیا بات آ رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے دین اور مذہب اور ایمان کے حساب سے تو حیات بعد ممات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے عمومی مشاہدے میں نہیں آتی ہیں، لیکن مخصوص طریقے سے بہت سی چیزیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں. پتہ نہیں یہ میری اس بات کو یہ ایک عرفانیت کی منزل ہے، اور یہ وہ عارف ہونے کا مقام ہے جو سمجھ لیتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایکچولی کیا ہے. اگر اجازت ہو تو اس پر بتا دوں ذرا سا. بالکل. ایکچولی کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ روح اور جسم یہ دونوں چیزیں ملی ہیں تو ایک چیز انسان کی شکل اختیار ہوا ہے. اچھا، جسم اور روح کو ملانے والی ایک شے ہے، اس کا نام ہے نفس. یہ روح لطیف شے ہے اور جسم کثیف شے ہے. یہ دونوں مل نہیں سکتے. آسانی کے لیے ناظرین کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، کہ جیسے تیل اور پانی دونوں کو ملائیں تو مکس نہیں ہوتا ہے. پانی تیل زیادہ اسپیسیفک گریویٹی ہے تو نیچے آ جائے گا، پانی اوپر آ جائے گا. یہ دونوں کثیف اور لطیف شے اشیاء ملیں گے نہیں. اسی طرح روح اور جسم لطیف اور کثیف اشیاء ہیں. اور اب تو سائنس بھی ڈاکٹر صاحب اس بات کو مانتی ہے کہ آفٹر دیتھ جب انسان مر جاتا ہے تو ایک تجربہ ہوا تو اس کے اندر سے انسانی جسم کا کچھ پرسنٹیج جو تھا 30% جو تھا وہ کم ہو جاتا ہے جب آپ کی روح جب آپ کے جسم سے نکلتی ہے. وہ میں وہی عرض کر رہا تھا، بہت اچھا آپ نے بات توجہ دلائی ہے کہ جب لطیف اور کثیف دونوں روح اور جسم ملتا ہے تو اس کو ملانے والا ایک وہ ہے انڈیکیٹر کہہ لیجئے. جیسے فینول فیتلین ہوتا ہے تو ایسڈ اور بیس کو ملانے کے لیے اس کو نہیں ملتا ہے نا اساس اور تیزاب، تو اس کو ایک قطرہ ڈالتے ہیں تو وہ مکس ہو جاتا ہے اور کلر دے دیتا ہے. اسی طرح اس کو ملانے کے لیے ایک شے ہے، اسے کہتے ہیں نفس. جب نفس کے اوپر موت واقع ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، نفس مرا اور روح اور جسم الگ ہو گیا. یہ ہے اس کا فلسفہ، روح اور جسم کے اور نفس کا ملنے کا اور علیحدہ ہو جانے کا. اب جب نفس مر گیا، نفس پہ موت واقع ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر وہ جسم اور روح جب الگ ہوئی تو جسم نیچے پڑا رہ گیا، روح اوپر آ گئی. سبحان اللہ. اچھا ندا، یہ تو باتیں ابھی چلتی رہیں گی، پروگرام کا آغاز ہے. میں چاہوں گا آج آپ کی ٹیبل بڑی سجی ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے کون کون سی چیزیں آ گئی ہیں یہ بھی تو بتائیں ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں اپنے ناظرین کو کچھ دیر کے اندر یہ ضرور بتاتی ہوں کہ آج ہمارے ساتھ جو ہمیں تعاون کیا وہ کس برانڈ نے کیا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے جو نعت خواں ہیں بدر منیر صاحب، وہ تشریف لے آئے سیٹ پہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. یہ بتائیں آج آپ کو دیر کیوں ہوئی؟ بس معذرت چاہتا ہوں، کچھ ٹریفک ہے، اور دوسرا یہ کہ میں گھر سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. وہ روزہ لگ رہا تھا کہہ سکتے ہیں. خیر، کیونکہ کافی یہاں پہ گفتگو ہوئی علامہ صاحب سے بھی، میں چاہوں گی یہ تسلسل اسی طریقے سے برقرار رہے. تو کچھ اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کریے. بسم اللہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر تو شاہ خوباں میرے آقا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں،
تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، سبحان اللہ، نہ بن سکی سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ۔ نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھ تیرے آقا قدموں میں پڑے دیکھے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ، کوثر بھی سبحان انہی اللہ، کی ہے، جنت بھی بے شک، انہی بے کی شک۔ ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی کیا بات انہی ہے، کی سبحان اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں جہاں یارو، یہ دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی، بے شک، نہ بے شک، بن بے شک۔ سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب سبحان اللہ، تیرا۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول سبحان اللہ، ملا سبحان ہے حسن بے دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، واللہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور شعر دیکھیے، ہے تو بھی سائن عجیب انصاف کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، واللہ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و کرام، بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو ہم لوگ بریک پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو. ویلکم بیک ٹو ناظرین. بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اس ٹرانسمیشن کو جن جن برانڈز نے سجایا ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی چلتی ہوں اور ان سب کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں. میں امپائر انٹیریئر جن کا یہ فرنیچر ہے ان سب کو میں تھینک یو کہتی ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی سیک چکن پاؤڈر, سیک ایسنس, ہربل سلمنگ ٹی, نیو ٹاؤن ڈیری فوڈ, دیسی گھی, حرم بیوٹی پروڈکٹ, ڈبل چیز پیزا, 7 اسپائس ریسٹورنٹ, اسٹیپ اسکول, کراچی نوجوان فاؤنڈیشن, ہربل سلمنگ ٹی, نیو ٹاؤن ڈیری فوڈ, دیسی گھی, نیو ٹاؤن ڈیری فوڈ بٹر. تھینک یو سو مچ ٹو آل. اور کیونکہ ہماری بات ہو رہی تھی, یہ جو مہینہ ہے وہ رحمتوں بھرا ہے, برکتوں بھرا ہے, اور توریت کا کیونکہ اس مہینے کے اندر نزول ہوا, تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم کوئی ایسا واقعہ جانیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کا جب نزول ہو رہا تھا اور جب وہ عبادت میں مشغول تھے تو انہیں کتنا ٹائم لگا, کس طریقے سے انہوں نے کس جگہ پہ جا کے وہ توریت کو حاصل کیا. دیکھیے یہ جو نزول صحائف ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں. جیسے قرآن شریف کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی, نازلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اچھا, اس کے لیے بیان ہوا ہے کہ قرآن شریف بتدریج بھی نازل ہوا ہے, جیسے آیات آتی رہتی تھیں ترتیب سے, موقع مناسبت سے بھی آتی تھیں, اور یکمشت قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی دفعہ میں بھی نازل ہوا ہے. بے شک. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ اس کو ہم ایک وہ کر دیں. اسی طرح سے اب آ جائیں تورات پر. تورات بتدریج نازل ہوتی رہی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو واقعات تو خیر بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر پہلے تو یہ کہ جو کیونکہ فرعون کا زمانہ ہے, فرعون کی حکومت ہے, اور اس کو نجومیوں نے یہ بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو گرا دے گا. تو اب فرعون نے یہ کیا کہ بولا آج سے آرڈر جاری کرتا ہوں کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے, لڑکے کو, لڑکی کو چھوڑ دیا جائے. تو اس طرح سے وہ اچھا وہ دور بھی کوئی اتنا کوئی بیکورڈ دور نہیں تھا. فرعون کا دور بہت کافی وہ ترقی یافتہ دور کہلاتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے. وہ تو اس میں یہ مینجمنٹ تھی ان کے پاس کہ وہ ڈیٹا رکھتے تھے خواتین کا جو حاملہ ہوتی تھیں پریگننٹ, تو اس میں ڈیٹ وائز ان کے کہ کب ڈیلیوری کے چانسز ہیں, تو وہ سب ریکارڈ ان کے پاس ہوتا تھا. اور باقاعدہ ان کو جا کر وہ ان کے کارندے فرعون کے وہ چیک کیا کرتے تھے کہ کہاں پر بچہ کب ولادت کسی کی ہونے والی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو دیگر جگہ پر بھی آپ کو ملے گی, جو میں ابھی بتاتا ہوں, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی جس کنڈیشن میں تھیں, حضرت موسیٰ کی ولادت سے قبل ان کی والدہ کی یہ کنڈیشن فرعون کے اور اس کے کارندوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکی, ظاہر نہیں ہو سکی. اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی بھی والدہ کے بتایا جاتا ہے جو. تو اس طرح واقعات جو ہیں بہت سارے میچ کرتے ہیں جو انبیاء اور اولیاء کے. اچھا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے, اچھا بچے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے. جب ولادت ہوئی تو اب دیکھیے وہی جو ہے وہ تو حضور کے سوائے انبیاء کے علاوہ بھی آتی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف. تو وہی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بتایا گیا کہ اس بچے کو تم کسی چیز میں رکھ کے, ایسے 2-3 چیزیں اس میں وہ روایات میں ملتی ہیں, ٹوکری میں یا ٹوکری میں یا ہاں اس میں رکھ کے اس کو دریائے نیل میں رکھ دو اور یہ اس کو جانے دو جہاں یہ جا رہا ہے. تو انہوں نے ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا, اور وہ دریا گزرتا تھا محل کے پاس سے فرعون کے. اب فرعون کی جو زوجہ ہیں وہ مومنہ ہیں, زوجہ فرعون.
اب دیکھیے، اور فرعون کو ایک ایسی بیماری تھی کہ ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا تھا، فرعون کا اس کی زوجہ کا، وہ مومنہ ہی نہیں، پاک و پاکیزہ. اور ادھر وہ جب بچہ انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ کیا ہے یہاں لے آؤ، اور اس بچے کو سنبھال لیا. اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی جو ہیں وہ مقرر کر دی گئیں یہاں اس بچے کو دودھ پلانے کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی، مگر کیونکہ ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے تو ان کا میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ایک نعت خواں ہیں راشد قیانی، انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ عبد الباسط رانا سہروردی موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی، تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پل رہے ہیں. آہا سبحان اللہ. اور یعنی جو دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہی ان کو پالنے کا سبب بنا. جب بڑے ہوتے گئے تو کبھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کوئی ناپاکی یا اس طرح کی چیز نہیں رہی، کیونکہ وہ نبی کا تو ایک مقام ہوتا ہے اور ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا ہوتا ہے. پھر وہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہیں تو اس میں پھر وہ ایک تو ان کو عصا ان کا ایک معجزہ ہے، ایک ید بیضا. تو عصا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عصا جب فرعون نے جادوگروں کو بلوایا اور سانپ چھوڑ دیے تو وہی آئی. اب وہی کی بات ہے نا، بتدریج آ رہی ہے کہ اے موسیٰ تم اس عصا کو پھینک دو. یہ جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا ہے تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور تمام سانپ جتنے سب کو نگل گیا. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے پھر وہ آیت آئی کہ یہ اس کو اٹھا لو، خوف نہ کھاؤ، ولا تخف، خوف نہ کھاؤ، اس کو اٹھا لو، یہ اپنی پہلے والی سیرت پر آ جائے گا. سبحان اللہ. تو اس طرح انہوں نے جب اٹھایا تو پھر وہ عصا بن گیا. تو یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے باتیں بتائیں اور ان کو مزید بھی کنٹینیو کریں گے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی جی ڈاکٹر صاحب. جی، بات یہ بتا رہے تھے ہم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب وصی خلیفہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام. جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، یا علی انت خلیفتی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے خلیفہ ہو اس منزل پر جیسے کہ ہارون تھے موسیٰ کے، لا نبی آبادی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضرت موسیٰ کے نائب تھے حضرت ہارون علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں پہاڑ پر کوہ طور تو وہاں کچھ ٹائم گزارتے ہیں. تو وہ 40 غالباً دن بتائے گئے ہیں، بیان ہوئے ہیں، کئی تھوڑا اور بھی ہے. تو وہ پیچھے قوم نے کیا کیا، ایک بچھڑا بنا لیا، ایک بچھڑا بنا کے اس کی پرستش کرنی شروع کر دی. تو یعنی قوم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حالانکہ یہ بڑی چہیتی قوم بھی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا، لیکن یہ بہت زیادہ سرکش بھی تھے. حتیٰ کہ یہاں تک تھے کہ جب وہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ اور ان کی امت کے اوپر پیچھے آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں اپنا عصا مارتے ہیں تو اس میں راستے بن جاتے ہیں، دریا راستے دے دیتا ہے، پانی ہٹ جاتا ہے. تو وہ 12 قبیلے تھے، 12 حصے تھے جو قوم کے، تو وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے ایک ایک کے لیے ایک ایک راستہ آپ بنا کے دیں. سبحان اللہ. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 12 راستے بنا کے دیے. اور یہی نہیں، جو 12 رستوں کے درمیان پانی کھڑا چل رہا تھا دریا کے اندر، ان کے درمیان بولا ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں، وہ کھڑکی بھی بنا کے دو. یعنی ان کی فرمائشیں اس طرح ہوتی تھی. تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے علامہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں چاہوں گی کہ امجد قریشی صاحب تعارف کروائیں. جی، ہمارے علامہ صاحب جو ہمارے پینل کا حصہ ہیں وہ روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया। सर, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? खैरियत से हूँ। अच्छा अल्लामा साहब, क्योंकि ज़िक्र हो रहा है और आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बने और इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। मगर उससे पहले एक नात ना सुन लें हम? बिल्कुल बिल्कुल, ना सुन ले, बदर भाई से ना सुन लेते हैं हम, अभी आए हैं क्योंकि माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत गुफ्तगू है। और जहाँ पे देखें ज़िक्र आता है ना अल्लाह ताला का और अंबियाए कराम का, तो वहाँ पे तो वैसे भी रहमत बरस रही होती है और ये रहमतों का ही महीना है। तो मैं चाहूँगी कि यही माहौल जो है वो कंटिन्यू उसके रहे। बाद फिर अल्लामा साहब की गुफ्तगू का मज़ा दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये तो कोई ऐसी ही नाच सुनाए कि दिल मदीना मदीना हो जाए। बिस्मिल्लाह। जी, गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है और अल्लाह के प्यारे लाडले नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो मौजज़ाती कलिमात बेशक। हज़रत बयान फरमा रहे थे डॉक्टर साहब। अल्लाह पाक इनके इल्म अमल में और बरकतें अता फरमाए। आमीन। आपकी महफ़िल, आपकी ट्रांसमिशन वैसे ही मदीना मदीना होती है माशाल्लाह। और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस ट्रांसमिशन की बरकत से माह रमज़ान के अल्लाह पहले या दूसरे या तीसरे हिस्से में रमज़ान दिखा दे। माशाल्लाह। और जब ये ख़बर हमारे कानों तक आए तो हम कहें मदीने से बुलावा आ रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, इरादे सैकड़ों बनते हैं टूट जाते हैं, वही मदीने जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, मालो ज़र की बात नहीं है, सब ये करम की बातें हैं, जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने, मदीने वाला ही बोलवा रहा है। और शेर देखिए, कल दिन भी है, आज का जो दिन चल रहा है, अता कीजिए आज का जो दिन है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे हालात बदल डाल मदीने वाले, आले अतहार के
میں گیت ہمیشہ گاؤں خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا اور بے شک یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے جو کہ زمانہ لنگر کھا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گی کہ کیونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ توریت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جستجو کے اندر ہے اور توریت کا نزول ان کے اوپر ہو رہا ہے تو تھوڑی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ میں نے درمیان سے آپ کا ساتھ دیا ہے یہ نہیں کہوں گا کہ جوائن کیا ہے میں ساتھ دیا ہے آپ کا ساتھ دیا لہٰذا نہیں معلوم کہ بدر بھائی نے کس قدر گفتگو کی لیکن میں اپنا حصہ ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری اور ہوا کچھ یوں کہ یہ چنی ہوئی قوم تھی اور پروردگار نے بنی اسرائیل کو چنا تھا اور اس کے بڑے نخرے اٹھائے بڑے ناز اٹھائے اور یہاں تک کہ من و سلوہ ان کے اوپر اترا ایسے ہی اور من و سلوہ کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ من و سلوہ کیا چیز ہے یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم نے اتنی اطاعت کی اپنے نبی کی کہ آسمان سے ان کے لیے کھانا اترا تو علامہ صاحب آسمان سے کیونکہ من و سلوہ اترا جی تو وہ آنا بند کیوں ہو گیا جی وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پہلے من و سلوہ کو تو سمجھیے کہ من و سلوہ کیا چیز ہے آج کل ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ من و سلوہ تمہیں کھلا رہے ہیں لیکن تم کو پسند نہیں آ رہا تو من و سلوہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بٹیر کا سالن یا بٹیر بھنا ہوا بٹیر ہوتا تھا اور سلوہ جو ہے اس کے ساتھ کے کھانے کی کوئی چیز ہوتی تھی جس کو بٹیر کے ساتھ کھایا جا سکتا تھا روٹی یا اس قسم کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی من جو ہے وہ بھنا ہوا بٹیر ہوا کرتا تھا اچھا جب لگاتار یہ آتا رہا تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد سورہ بقرہ میں پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ ہم ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے لن نصبر علی طعام واحد ایک کھانے پر ہم واحد طعام پر صبر نہیں کرتے فادع لنا ربک یبین لنا من بقلها وقصاها وفومها وعدسها وبصلها اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمیں پیاز لہسن ادرک یہ سب جو ہے وہ مختلف انہوں نے سبزیاں گنوائی یہ سب ہمیں دے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس تو اتر رہا ہے جنت سے کھانا کہا وہ ہم تنگ آ گئے یا سمجھے یوں بور ہو گئے ہمیں پسند نہیں آ رہا کہا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا تو انہوں نے قوم نے خود منع کیا کہ ہمیں اللہ کی نعمت نہیں چاہیے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی نعمتیں اتارے یعنی آپ کو میں کسی اور نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں یعنی جب ہم ناشکری کریں گے اگر پروردگار مستقل نعمتیں دے اور ہم یہ کہیں کہ کیا ہے یہ تو ان کے گھر میں بھی ہے اگر ہمارا بڑا گھر ہے تو کیا پڑوس میں بھی تو ہے فلاں کے گھر میں بھی تو گاڑی ہے اس میں کیا خوبی ہے اس میں کیا خاص بات ہے اللہ لے لے گا اللہ چھین لے گا جب چھین لے گا پھر وہ آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس موسیٰ یہ ہم نے یہ پیاز لہسن مولی یہ سب مانگ تو لیا اب اس کو پکانا اس کو اگانا اس کی کاشت کرنا اس کا تو مختلف موسم ہے اس میں تو کیڑے لگ جاتے ہیں یہ تو ضائع بھی ہو جاتی ہے ایسا کرو کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ دوبارہ سے اتارے
کہا اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. ایک بار نعمت دے رہا ہے پروردگار، لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن نے کہا اگر شکر کرو گے اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے میرا عذاب سخت ہے. آپ کو پروردگار نے ایک نعمت دی ہے، مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک لباس دیا ہے آپ شکر ادا کریں، یہ کہیں پروردگار ذرا شکر ہے تو نے مجھے ایک لباس عطا کیا. بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس ایک بھی نہیں ہے، پروردگار خوش ہوگا مزید اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں گے ایک لباس، بس ایک لباس، این ممکن ہے وہ حالت آ جائے کہ آپ سڑک پر اس انداز سے ہوں کہ لباس نہ ہو. اللہ. اچھا علامہ صاحب، توریت میں جو موجودہ شکل ہے توریت کی، وہ جو اور اس کا نام بھی پہلے اس سے توریت سے علاوہ بھی کچھ اور نام بھی تھے، کسی اور نام سے بھی اس کی پہچان تھی اس کی؟ توریت کی جو موجودہ شکل ہے ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ پر اتری. سوال اس کو یہ مختلف جب کتاب خانے جلائے گئے ہلاکو خان کے دور میں، یا ایک بڑے بڑے بغداد میں کتاب خانے جلائے گئے، یہ تو قریب کی بات ہو گئی. اس سے پہلے جب رومن ایمپائر ایکسپینڈ ہوئی، یا اس سے پہلے اور بڑی جب حکومتیں ایکسپینڈ ہوئی، تو جب سلطنت اسلام کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس دور میں جب جو ہے نا وہ تنگ نظر افراد ہیں، تو اس دور میں بھی تنگ نظر افراد تھے، تو بڑے بڑے کتب خانوں کو جو عیسائی کتب خانے تھے اور جس میں پرانے قدیم نسخے وغیرہ رکھے ہوئے تھے وہ سب جلا دیے گئے. اب جو توریت ہے وہ توریت وہی ہے جتنا لوگوں کو یاد تھی، اور اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ ہاں یہ وہی توریت ہے جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. اور بے شک ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور آپ جب ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک جگہ پہ فرما بھی دی ہے کہ ناشکری کرنا کفر ہے. تو میں یہی بات اپنی کیونکہ ٹرانسمیشنز میں بھی کہتی ہوں، اپنے اکثر شوز کے اندر بھی کہتی ہوں کہ کبھی بھی رب کی ذات سے نا امید نہیں ہو، کیونکہ میرا رب جو بھی کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے. فی الوقت ہمیں میں بھی پاسبل کہ تکلیف ہو سکے، فی الوقت ہمیں دشواری ہو سکے، مگر کیا پتہ ہے کہ ہم بڑی تکلیف سے بچ جائیں. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ راشد کیانی صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گی راشد صاحب کہ کوئی نعت ایسی سنائیں کہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے. بسم اللہ. جس طرح ہمارے سینئر ثنا خان بدر منیر نے جو نعت پڑھی ہے اسی مدینہ شریف کی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے بالکل پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ عطا کیجیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے
زخمی دل کی سبحان اللہ، دوا سبحان اللہ، بے شک بے شک، مدینہ ہے، ایک دفعہ اور عطا کیجیے. زخمی دل دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا سبحان اللہ، بے شک بے مدینہ شک. ہے، کیا بتاؤں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو. ویلکم بیک ٹو ناظرین. بریک سے واپسی آ رہے ہیں، اور کیونکہ افطار کے لمحات ہیں وہ بھی بہت قریب ہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی میں آپ کو ملواتی چلوں. ثنا خواں ہیں ہمارے ساتھ ایک موجود، پیاری سی ان کا نام ہے بشریٰ سعید. السلام علیکم بشریٰ، کیسی ہیں آپ؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہماری سیگمنٹ ہوسٹ جو ہیں نین تارا فاطمہ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ کیونکہ ہم لوگ بریک سے واپسی آئیں، اور تھوڑا سا کیونکہ جب ہم نعت سنتے ہیں اور کوئی کلام سنتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی زون ہو جاتا ہے، ایک الگ ہی آپ ایسا لگتا ہے کہ جو مدینے کی خوشبو ہے آپ وہ اس کے اندر کھو جاتے ہیں، ان گلیوں کے اندر کھو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ بشریٰ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، حرم پروڈکٹ کے سی ای او کے. ماشاءاللہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ. اور شعر سماعت فرمائیں، کتنا پیارا ہے. کعبے کا کعبہ تیرا ہی گھر ہے، تیرے کرم پہ سب کی
نظر تیرے کرم پہ سب کی نظر ہے دکھلا دے ہم کو دکھلا دے ہم کو دربار عالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ نے جہاں بہت ہی کی خوبصورت کلام ہے، محفل سبحان اللہ۔ سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی کاندھے پہ تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ کاندھے ماشاءاللہ پہ سے بہت ہی بشرا خوبصورت کلام ہے۔ علی سارے نبی تیرے سبحان اللہ۔ در کے سوال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ اور کیونکہ اس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ جب نعت خواں ثنا خوانی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جب مدینے کا ذکر آتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ذکر ہوتا ہے تو ہم خود بھی کھو جاتے ہیں اور ہمارے نعت خواں بھی کھو جاتے ہیں۔ اور میری کیونکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب ہمارے سیٹ پہ جو بھی ثنا خواں آئیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ہم تو نہیں ہوتے کوئی تو یہ انہی کا ہمیں دین ہے جو کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور تھوڑا بہت کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کی طرف میں واپسی جانا چاہوں گی مگر اس سے قبل میں آپ کو ایک اپنے سیگمنٹ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ایک چھوٹی سی نیکی کیونکہ حقوق العباد کا میں بار بار کہتی ہوں کہ دیکھیں حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں نہیں تو پوری زندگی جتنے بھی نیکیاں کر لیں کچھ بھی کر لیں یہ نہ ہو کہ روزے قیامت حقوق العباد کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ اور ایک ایسے نوجوان ہیں فیضان حسین جو کہ رات کی تاریخی کے اندر کام کر رہے ہیں اور امجد قریشی صاحب جو ہے وہ مجھے اکثر کیونکہ اسٹوڈیو کے بعد جو ہے ہم سحر کے لیے گئے ہیں اور ہم نے سروے کیا ہم نے دیکھا تو میں چاہوں گی کہ وہ سیگمنٹ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو۔ جی ناظرین و کرام ہم لوگ بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ کچھ ننھے منھے بچے ہیں انہوں نے ڈیبیٹ کمپٹیشن آج ہمارا ایک چھوٹا سا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کمپٹیشن رہا امجد صاحب اور یہ ہم کیونکہ آخری اشرے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے جو بچے تھے جنہوں نے ون کیا ان کے بارے میں اور میں اب چاہوں گی کہ علامہ صاحب کی طرف میں اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتی ہوں کہ علامہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر توریت کا نزول ہو رہا ہے تو وہ کیا حالات و واقعات تھے جس وقت ان کے اوپر نازل ہو رہی تھی توریت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ ابتدائی طور پر جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نجات پا چکے تھے یعنی قوم نجات پا چکی تھی حضرت موسیٰ نہیں، حضرت موسیٰ تو نجات یافتہ تھے، حضرت موسیٰ کی قوم فرعون سے نجات پا چکی تھی اور اب وہ بڑھ رہے تھے فلسطین کی طرف اور راستے میں حضرت شعیب کی بیٹی ان کے ساتھ تھیں چونکہ ان سے عقد ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ کا ارادہ تھا کہ کسی ایسی جانب جایا جائے جہاں پر سکون و عافیت کے ساتھ وہ اور ان کی قوم رہ سکے۔ اچھا پہلی مرتبہ جب انہوں نے کلام کیا پروردگار نے حضرت موسیٰ سے
تو ہوا یہ کہ دور سے انہوں نے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کچھ روشنی ہے، تو حضرت شعیب کی یعنی اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہاں رکو. یہ سورۃ طٰہٰ میں اس بات کا ذکر ہے، قرآن کا 20واں سورہ ہے، کہ میں جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں کہ آگ جل رہی ہے. جب وہ قریب گئے تو کہا کہ فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ، پروردگار کی آواز ہے کہ اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دو، آپ ایک وادی مقدس طویٰ میں موجود ہیں. کیونکہ بہت خوبصورت ایک وادی تھی اور اس سے نور نکل رہا تھا، اور دور سے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آگ جل رہی ہے. وہ روشنی تھی دور سے تو وہ ایسا لگا کہ آگ. حضرت موسیٰ آگ کی تلاش میں آئے تھے. اچھا اس دور میں تو آگ ہی سے انسان جو ہے وہ راستے کی ذریعے سے چلا جاتا تھا. اب پہلی مرتبہ وہ وادی مقدس طویٰ میں پہنچے اور وہاں پر پروردگار کی آواز آئی، اور پروردگار نے پہلی مرتبہ کلام کیا کہ یا موسیٰ وما تلک بیمینک، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں عصا تھا، اور وہی عصا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے جو سمندر بھی چاک کیا تھا اور وہ اژدہا بھی بن جاتا تھا. فرمایا کہ یا عصای اتوکأ علیہا فاحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ عصا ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس سے جانوروں کو بھی ہانکتا ہوں، بہت سارے فائدے ہیں. یہ پہلی گفتگو تھی جو پروردگار نے براہ راست حضرت موسیٰ سے کی تھی. اور حضرت موسیٰ ظاہر ہے کہ اچانک پروردگار کی آواز آئے، وادی مقدس ہو، نور ہو، پروردگار کی براہ راست آواز آئے، اور بات یہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں تمہارے کیا ہے. تو پروردگار جب بعد میں یہ بات کھلی تو پروردگار تو کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ آپ سے سوال کیا کیا تھا؟ سوال یہ ہوا تھا آپ سے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے ہی عصا، یہ عصا ہے. لیکن آپ نے جواب میں کہا یا عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. 4 جملے کہے کہ میرے پاس یہ عصا ہے، میں اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس میں میرے لیے بڑے فائدے ہیں. یعنی گفتگو وہاں چھوڑی کہ اب پروردگار پوچھے اچھا بڑے فائدے تو کیا فائدے ہیں؟ یعنی اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ کا بات یہ تھی کہ شخصیت بہت بڑی تھی اور سوال بہت چھوٹا تھا. تو اب میں نے جواب اتنا طولانی دیا تاکہ میں لطف لیتا رہوں کہ میں پروردگار سے بات کروں. کیا بات ہے. اچھا یہ جواب کے بعد اب پروردگار نے مختلف طریقے سے بات کی اور پھر کوہ طور پر بلایا، اور پھر جو قرآن نے کہا کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلًا، شاید کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوں، لیکن یہ کہ ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں پر اس پہ تمام کیا. ان 40 راتوں میں توریت اتری، پروردگار نے کلام کیا، اور پھر اس دوران جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اس دوران جو ہے وہ سامری جادوگر نے قوم کو بہکا دیا اور وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی، لیکن توریت اتر گئی. اور پھر حضرت موسیٰ نے قوم کو سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، میں تمہارے لیے توریت لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے اپنا وسیع چھوڑ کر گیا ہوں، میں تمہارے لیے خدا سے بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے، بس یہ آخری بات، مجھے معلوم ہے کہ میری بات طولانی ہو رہی ہے، کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرو کہ خدا ہے تو دکھا دو. پروردگار نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، یہ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. پھر قوم کو لے کر چلے، ایک لمبی گفتگو ہے، قوم کو لے کر چلے. پروردگار نے فلما تجلی موسیٰ للجبل، ایک تجلی آئی، سب کے سب مر گئے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. پھر ان کو زندہ کیا اور کہا کہ پروردگار کی تجلی بھی تم برداشت نہیں کر سکتے، پروردگار کو دیکھنے کی بات بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. اور کیونکہ میں جو آج ہمارا ٹاپک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات ہوئی، تو ان سب واقعات سے ناظرینوں کرام جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے نا، تو وہ ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اللہ کا راستہ ہے نا وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کبھی بھی زندگی کے اندر یہ جو آج ہم اتنی ساری پریشانیوں کے اندر ہیں کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، تو نہ ڈپریشن ہوتا ہے نہ انزائٹی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ اگر نا امید ہوگے، نا امیدی کفر کیوں ہے، اس کی سزا آپ کو اسی ٹائم پہ مل رہی ہوتی ہے. وہ کیا صورت ہوتی ہے، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو، آپ انزائٹی میں چلے جاتے ہو. تو ان سب چیزوں سے دور رہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ عبدالباسط رانا کی جانب ہم چلیں، اور کیونکہ افطار کے لمحات بالکل قریب ہیں. عبدالباسط رانا جو ہیں وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں کہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے. بسم اللہ. میں دو اشعار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی شان میں اور مولا کائنات کی شان میں. بسم اللہ.
تو بڑی سخی ہے فاطمہ، بے شک بے شک بے شک، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، سیدہ محسن علی ہے فاطمہ. قبلہ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ. یہ شعر قابل غور. آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، سیدہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ. پھر میں پیش کرنا چاہوں گا. آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. یہ آپ کی نظر. لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، کیوں؟ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. قبلہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر اور آپ یہ سنیے گا. زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، او میں کیا دساواں کنا میرے، میں کیا دساواں کنا میرے، تحتو صراطوں عرش اولا تئیں، تحتو صراطوں عرش اولا تئیں، تحتو صراطوں عرش اولا تئیں، سارے دسارا سارے دسارا او رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ، دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. حکام بالے حمزہ صاحب سرائکی میں بال کہتے ہیں بچے کو. یہاں ذکر ہوا ایک عام بچے کا، ایک خاص بچے کا. جب خاص کا ذکر آئے تو آپ سبحان اللہ کہیے گا. حکام بالے ایک خاص بالے، او جڑا خاص بالے زہرا دلالے، جڑا خاص بالے سیدہ دلالے، نیزے تے چڑھتے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھتے. حسین ایسا، حسین ایسا عظیم قاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے. نیزے تے چڑھتے کلمہ سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ.
زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا 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 ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. اور بالکل ناظرینوں کرام کہ میں کیونکہ آج جو ہے ہم تیسری افطاری کے لمحات جو ہیں وہ بالکل قریب رہ گئے ہیں اور تیسرا جو روزہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ نین تارہ کی طرف ہم بڑھیں کہ نین تارہ سے میں پوچھوں کہ نین تارہ آج بچے کیوں نہیں آئے؟ ہینڈ مائک دے دیجیے. جی نین تارہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آج بچے نظر نہیں آ رہے ہیں. بچوں کو شاید روزہ لگ گیا. گرمی بہت تھی. گرمی بہت تھی نا, ان کو روزہ محسوس ہو گیا. اچھا آپ ٹھیک ہیں؟ یہ بتائیں روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ روزے بہت اچھے جا رہے ہیں. یہ بتائیں بچوں کا سیگمنٹ کیونکہ جب کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بچوں والی وائبز آتی ہیں, تو وہ آ رہی ہیں؟ ہاں ظاہر آتی ہے. اور پھر ایک بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ دیکھا تھا کل. آپ خود بھی تو بچی ہیں. بچوں سے تو بڑی ہوں. نہیں یہ میں بات بولنے والا تھا کہ بچوں میں بچی کو آپ نے بٹھا دیا تو ان کو کیا وائب آئیں گے. یہ تو ہے بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہیں. میں چاہوں گی کیونکہ لمحات بہت قریب ہیں تو چند اشعار بیان کریں. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو غاستگی کیا گئے میرے غریب نواز. میری تو غاستگی کیا غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.